دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے سارے مہینوں سے، ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان۔ علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب تشریف فرما ہیں، اور میں یہ جاننا چاہوں گا حضرت یہ فرمائیے گا کہ ام المومنین کا ذکر ہو رہا ہے، امت کی ماں کا ذکر ہو رہا ہے، تو بحیثیت زوجہ محترمہ آپ کا جو کردار ہے آپ کیسے دیکھتے ہیں، اسے کس انداز میں بیان فرمائیں گے؟ اس پہ جیسے کہ قبلہ مفتی صاحب بھی ذکر کے اندر اور آپ نے بھی ذکر کے اندر بار بار کہا کہ ہماری ماں اور امت کی ماں، بے شک بے شک، یہ جو ٹائٹل ہے یہ کسی اور نے نہیں عطا کیا بلکہ یہ رب تبارک و تعالیٰ نے خود عطا بے فرمایا شک بے شک، کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ۔ جب ان کا نام لیا جاتا ہے تو ام المومنین کا اتنا بڑا آنر اور ٹائٹل جو ہے رب تبارک و تعالیٰ نے خود عطا فرمایا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال، آپ کی عمر مبارک 40 سال، حضور علیہ السلام جو ہے آپ کے کاروباری معاملات کو دیکھتے تھے، اور آپ کی امانت کو، دیانت کو دیکھنے کے بعد سیدہ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود فیصلہ فرمایا کہ مجھے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دینا چاہیے۔ آپ کو پیغام دیا گیا، اور پیغام دینے کے بعد جب آپ کی شادی ہوئی تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو مشکل ترین امر تھا۔ جب آپ غار میں تشریف لے گئے، وحی تو ایک ایسی چیز ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ بے شک بے شک، وحی کا جلال اتنا زیادہ تھا۔ اتنا زیادہ۔ تو آپ گھر تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ انی خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا خوف محسوس ہو رہا ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے جو جملہ کہا، آپ نے پوچھا نا کہ زوجہ کا کیا کردار اور کیسی آپ زوجہ تھی، آپ نے فرمایا کہ اے میرے سرتاج، کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ فرمایا آپ کو رب تبارک و تعالیٰ کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا کسی بھی اعتبار سے، اس لیے کہ انک لتصل الرحم، کیا بات، کیا بات، تکسب المعدوم سبحان اللہ، وتحمل الکلا کیا کہنا، وتعین علی نوائب الحق وتقریب الضیف، ساری خصوصیات کو ذکر کیا۔ کیا بات ہے۔ ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، یہ پہلی کی صفات جو آپ کی زندگی کے اندر انہوں نے دیکھی اس کی گواہی دے رہی۔ فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ کبھی بھی آپ کو تکلیف نہیں پہنچائے گا، آپ تو جو غریب لوگ ہیں، ناتواں لوگ ہیں، فرمایا ان کے بوجھ کو اٹھاتے ہیں۔ آپ فرمایا کہ مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ حق والوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں، آپ کا یہ شیوہ ہے، یہ آپ کا مزاج ہے۔ فرمایا رب تبارک و تعالیٰ کبھی بھی آپ کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچائے گا، رب تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا۔ تو یہ ایک رفیقہ حیات کا اور ایک زوجہ کا کردار ہوتا ہے کہ جو مشکل ترین امور ہوتے ہیں، مشکل ترین گھڑی، ایسی گھڑی کہ حضور علیہ السلام خود فرما رہے ہیں کہ میری جان کو خطرہ ہے، اس وقت آپ نے ہمت عطا فرمائی۔ پھر سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ کوئی بھی مشکل گھڑی آئی، ایک مرتبہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں باہر تشریف لے گئے، واپس آئے، وہاں دیکھا کچھ قافلے والے آئے ہوئے ہیں، ان کے پاس کھانے پینے کا کچھ نہیں۔ حضور علیہ السلام کا تو دل اتنا نرم تھا، وَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، جس کو قرآن نے کہا، ان کو دیکھ کے بڑے پریشان ہو گئے، گھر آئے، چادر لی اور آ کر لیٹ گئے۔ آپ نے پوچھا میرے سرتاج کیوں آپ اتنے غمزدہ ہیں، پریشانی کیا ہے؟ ابھی آپ نے فرمایا کہ ابھی میں نے دیکھا ہے کچھ قافلے والے آئے ہیں اور ان کے پاس کچھ کھانے کے لیے، یہ اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہے، فرمایا ان کے پاس کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے۔ مجھے دیکھ کر ان کو بہت افسوس ہوا، لیکن میرے پاس چونکہ مال نہیں ہے، آپ نے فرمایا اچھا آپ ایسا کیجئے کہ سارے سرداران قریش کو بلا لیجئے، سب کو بلا لیا اور آپ نے گھر میں سے مال کو نکالنا شروع کیا، دراہم دنانیر، ان کا ڈھیر لگا دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اب یہاں تشریف لائیں، حضور وہاں بیٹھے تو اتنا ڈھیر تھا کہ حضور چھپ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ سارے سرداران قریش گواہ ہو جاؤ، یہ سارا میرا مال محمد کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ایسی رفیقہ حیات، کمایا ہوا مال ان کا ہے، لیکن فرمایا کہ یہ آپ کا مال ہے، آپ جس کو چاہیں جیسے دے دیں۔ آج اگر 4 پیسے آ جائیں، ماں باپ کی طرف سے آ جائیں، یا خود عورت کو کما لے تو شوہر پر عجیب و غریب قسم کی تانہ زنی کرنا شروع کر دیتی ہے کہ یہ مال میرا ہے، میرے ماں باپ نے مجھے یہ گھر دیا ہے، میرے ماں باپ نے گاڑی دی ہے، اور میں خود اتنا پیسہ کماتی ہوں۔ لیکن آپ عرب کی سب سے بڑی تاجرہ ہیں، سب سے رئیسہ ہیں، لیکن آپ کی محبت اپنے شوہر کے ساتھ اور ان کے ساتھ فرما برداری یہ ہے
کہ یا رسول اللہ میرا سب کچھ آپ کے لیے قربان ہے. سبحان اللہ. یہ ہے رفیقہ حیات. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جس دن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حبالہ عقد میں آئیں اس دن سے لے کر رہتی دنیا تک آپ اسلام کی خاتون اول کا مقام رکھتی ہے اور درجہ رکھتی ہیں. ایک مختصر سا وقفے کے بعد حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. جناب خیر مقدم ہے آپ کا حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل و مناقب پر آج اس پروگرام کو پیش کیا جا رہا ہے. علم و علماء. اچھا آپ چونکہ پہلی خاتون ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا, یہ دیکھیں پوری ہسٹری میں اسلام کی یہ جو ایک اعزاز, یہ تفرد, یہ امتیاز جو ہے یہ ام المومنین کے حصے میں آیا ہے. اس حوالے سے کیا کہیے گا علامہ حافظ اویس احمد صاحب, کیا فرماتے ہیں آپ؟ یہ جو وصف ہے آپ کا یہ بھی بڑا ممتاز ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رئیس بھائی آپ نے گفتگو میں جو ہے وہ ام المومنین کے دو بڑے خوبصورت لقب ذکر کیے, ملکۃ العرب, جی خاتون اول. جی ایک لقب میں بھی آپ کو سناتا ہوں, جی فرمائیے. اور وہ اسی سوال کے جواب کی مناسبت سے ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے پر ہم حضرت ابو بکر کو صدیق اکبر کہتے ہیں. تو خواتین میں سب سے پہلے اسلام لانے پر ام المومنین صدیقۃ الکبریٰ ہیں. کیا کہہ رہے ہیں, سبحان اللہ سبحان اللہ. صدیقۃ الکبریٰ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا. اور کیا شان ہے پہلے اسلام قبول کرنے والوں کی, ہم کیا بیان کریں گے جو قرآن نے بیان کیا. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لہم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم. کیا بات ہے, اس کو قرآن نے فوز عظیم کہا. عظیم کامیابی. اللہ. حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ کے جو آخری 23 سال ہیں اس میں درجہ بدرجہ لوگوں نے اسلام قبول کیا, مگر جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا قرآن انہیں سارے اسلام قبول کرنے والوں میں سب سے ممتاز قرار دیتا ہے, سب سے بہتر قرار دیتا ہے, اور ان کی تعریف میں انہیں کہتا ہے السابقون, سبقت لے جانے والے, الاولون, اول آنے والے. یہ قرآن کے دو لقب ہیں ان کے لیے. تو کیا شان ہے ان کی جو صرف سابقون الاولون نہیں ہیں بلکہ اسبق السابقین ہیں, سبقت لے جانے والوں میں بھی سب سے پہلی ہیں. اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا. اور اس میں یہ پہلو بھی ضرور ذہن میں رہنا چاہیے کہ اسلام میں سبقت لے جانا یہ کسی بھی شخص کے دل کی نرمی کی طرف اشارہ ہے, اس کے دل کی صفائی کی طرف اشارہ ہے کہ جیسے ہی حضور نے اسلام پیش کیا. اسی لیے ہم صدیق اکبر کی فضیلت میں اس کو لاتے ہیں. حضرت عثمان غنی کی فضیلت میں خاص طور پر یہ بات آتی ہے کہ بڑے مالدار تھے, رشتوں میں جو ہے وہ حضور کے شریک بھی تھے. شریک جو ہے وہ عموماً قبول نہیں کرتے ہیں, لیکن ساری چیزیں ہونے کے باوجود کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنی تھی اور وہ سب کے باوجود اسلام قبول کر گئے تھے. تو یہی فضیلت ان کے دل کی صفائی, ان کی دل کی طہارت, ان کے دل کی نرمی پر دلیل ہے کہ جیسے ہی حضور نے اسلام قبول کرنے کا کہا انہوں نے قبول کیا. سب سے پہلے حضور کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والی خاتون بن گئیں, سب سے پہلے حضور کی تصدیق کرنے والی بن گئیں. اور پھر وہ آیتیں آپ قرآن کی دیکھتے چلے جائیں جو حضور پہ سب سے پہلے نازل ہوئی. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. یہ وہ آیتیں ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. یہ ساری آیتیں سب سے پہلے حضور پر اتری تھی, اور اس وقت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ان آیتوں میں حضور کے قیام کہ آپ قیام کیجئے تو قیام میں مدد کرنے والی ظاہری سبب کے طور پہ وہ تھی. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ تکبیر بڑھانے والی حضور کے ساتھ وہ تھی. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ حضور کے کپڑے دھونے والی وہ تھی. جو حضور علیہ السلام کر رہے تھے, اور ان ساری اولی آیات میں وہ حضور علیہ السلام کے ساتھ مصداق بن گئی. اور یہ مطلب امت کے سارے ہی لوگوں کے لیے, خواہ ان میں مرد ہوں خواتین ہوں, یہ ایک بہت بڑا درس ہے کہ جب بھی آپ پر کوئی نیکی پیش کی جائے, جب بھی آپ پر کوئی اچھائی پیش کی جائے, تو آپ اس کے قبول کرنے میں کوئی تامل نہ کریں.
اور اس میں کوئی تردد نہ کریں، یہ سیدہ کی سنت ہے کہ انہوں نے اچھائی کو دیکھا تو انہوں نے فوراً قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ احباب میں آ گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں ہمارے تینوں ہی اسکالرز جو ہیں وہ ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں اپنی اپنی عقیدتیں نظر فرما رہے ہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں کہ آپ کی سیرت و کردار سے جو ملنے والے پیغامات ہیں۔ قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب سے میں عرض کروں گا کہ حضرت آپ کی سیرت مبارکہ سے کیا ہماری خواتین کو درس ملتا ہے خدمت دین کے تناظر میں؟ کیا آپ کا سیرت و کردار پیغام دے رہا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو وہی جیسے حضرت نے اس کی نشاندہی کی کہ جب کسی حق کے ساتھ کھڑے ہونے کا موقع آئے تو پھر یہ نہ دیکھیں کہ میرے جانب مخالف کیا ہے، یعنی ذاتی مفادات مجھے حاصل ہو رہے ہیں یا موجودہ ذاتی مفادات سے محرومی ہو جائے گی۔ بی بی خدیجہ نے یہ تو نہیں دیکھا نا، آپ کا تو سوشل بیک آؤٹ ہو گیا، اس کے بعد تو عورتوں نے ملنا ہی چھوڑ دیا تھا جو کافرہ عورتیں تھیں۔ ایک گویا کہ عرف عام میں جو لفظ استعمال کرتے ہیں قید تنہائی، لیکن یہ ایسی قید تھی جو حقیقتاً رہائی تھی۔ کیا بات ہے! تو سب سے پہلی چیز تو یہ کہ سرکار کے ساتھ کھڑی ہوئیں، سارے خطرات مول لیے اور اپنے ذاتی مفادات کو قربان کیا، اپنی بہت ساری وہ مباح خواہشات جو پوری ہو رہی تھیں، جیسے عورتیں آتی ہیں حالات بیان کرتی ہیں، وہ سب چیزیں چھوٹ گئیں، لیکن آپ ثابت قدم رہیں۔ ہماری بہنوں کو اس سے سیکھنا چاہیے۔ آج ہم حالت امن میں اور بغیر کسی خوف کے بھی دین کو ایک بوجھ سمجھتے ہیں۔ ہماری بہنوں کو کوئی موقع ایسا نہیں ملتا، ہر ایک کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن اگر ہماری بہنوں کو موقع ملے دین سے متنفر ہونے کا، آزادی کا، تو وہ موقع چھوڑتی نہیں ہیں۔ وہ خواتین جو باقاعدہ برقع پہنتی ہیں اور نمازی ہوتی ہیں، لیکن بعض اوقات شادیاں ہوتی ہیں تو مکس گیدرنگ کے اندر بغیر پردے کے وہ پہنچ جاتی ہیں اور میک اپ کر کے پہنچ جاتی ہیں، ویٹر آ رہے ہیں جا رہے ہیں، لوگ مرد حضرات ہیں، اور پھر نمازیں چھوڑ دیتی ہیں وہ۔ تو یہ بی بی خدیجہ سے یہ چیز سیکھنی چاہیے۔ پھر جیسے حضرت نے بیان فرمایا کہ شوہر جب پریشانی میں ہو، اضطراب میں ہو، اس وقت اس کے ٹینشن کو بڑھایا نہ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بیوی پر اللہ تبارک و تعالی رحمت نازل فرمائے کہ جب شوہر اسے دیکھے تو وہ اس کو خوش کر دے۔ یہاں صورتحال یہ ہے کہ زنانہ سلطان راہی کھڑا ہوتا ہے سامنے، گھر میں گھستے ہی بیوی کو دیکھتے جو ٹینشن ہوتا ہے نا، وہ ڈبل ہائی بلڈ پریشر ہو جاتا ہے، اور اس کے چہرہ دیکھ کر ہی، اور پھر وہ یہ نہیں کہ بھی شوہر پریشان ہے، کچھ ہے، کیا ہو گیا تمہارا منہ بڑا لٹکا ہوا ہے، کبھی تو ہنس لیا کرو، وہی پوچھ تو لو کیوں آیا بیچارہ، کیسے پریشانی کے عالم میں ہے، تم تو ہمیشہ ایسے رہتے ہو، اچھا میں جا رہی ہوں برقع پہنا نکلنی خالہ کے یہاں، وہ شوہر بیچارہ۔ تو یہ جو صورتحال ہے یہ سیکھنا چاہیے بی بی خدیجہ سے۔ اور اس طرح حضرت نے فرمایا مال، سارا مال خرچ کر دیا، حالانکہ بڑی مالدار صحابیہ تھیں کیونکہ تجارت کرتی تھیں، لیکن اس کے بعد تمام مال اللہ اس کے رسول کے لیے دیا۔ اس سے ہماری بہنیں درس حاصل کر رہے ہیں کہ آپ زکوٰۃ ادا نہیں کرتی اپنے سونے کی اور کہتی میرا شوہر ادا کرے گا، تاکہ میرا سونے کا سیٹ معاذ اللہ خراب نہ ہو جائے۔ لفظ استعمال کرتی ہیں خراب ہو جائے گا، یہ خراب نہیں ہوگا، سنور جائے گا، ورنہ خدا نہ خواستہ اگر آپ نے اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کی، اگرچہ فقہی اعتبار سے شوہر ادا کرے گا ہو جائے گی، لیکن جو مقصود ہے اللہ تعالیٰ کا، جو حکمت ہیں وہ تو آپ کو حاصل نہیں ہوں گی۔ بخل بھی رہا، مال کی محبت بھی رہی، آپ کے مال سے براہ راست غریب کا حق بھی ادا نہیں ہوا، تو ہو سکتا ہے میدان معاشر میں پچھتاوا ہو۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت خواتین خود بھی پڑھیں اور اپنی بچیوں کو پڑھائیں، اور پھر خود رول ماڈل بن کر اپنی بچیوں کو دکھائیں، تاکہ ہماری بچیاں، اگر ہمارے گھروں کے اندر بی بی خدیجہ کی سیرت آ جائے، آپ خود غور کریں گے، ماشاءاللہ آپ بھی شادی شدہ ہیں، کہ کیا ہمارے گھروں کے آدھے سے زیادہ مسائل حل نہیں ہو جائیں گے؟ بالکل ہو جائیں گے یقیناً۔ یہ جب ہم سیرتوں میں نہیں چلتے نا، اکابرین کی، نہ قرآن کی تعلیم، نہ حدیث، نہ سیرت صحابہ یا صحابیات، تو پھر ہمارے گھروں میں بے برکتیاں پیدا ہوتی ہیں، لڑائی جھگڑا، پھر ہم کہتے ہیں جی جادو کرا دیا، ٹونا کروا دیا۔ جادو ٹونا کچھ بھی نہیں ہے حقیقتاً، اب اس دور میں کوئی نہیں کرا رہا، یہ ہمارے وہم ہوتے ہیں، توہم ہوتے ہیں، یا ہمارے ذہن میں ڈال دیا جاتا ہے، یا ہمارے اعمال کی بے برکتی ہمارے سامنے ظاہر ہو واہ واہ واہ، کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا سیرت و کردار سے آپ کے پیغامات مل رہے ہیں، اور اگر ان کو اپنا لیا جائے تو کتنا پرامن ہر گھر ہو سکتا ہے، کتنا پرامن معاشرہ ہو سکتا ہے، کتنے ہی مسائل سے ہم بچ سکتے ہیں۔ ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹیں گے، مزید سیدہ پاک کے فضائل و مناقب پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اور حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے فضائل و مناقب شامل کر رہے ہیں، علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب موجود ہیں۔ آپ بحیثیت ایک تاجرہ بھی ایک مقام و مرتبہ رکھتی ہیں، اس حوالے سے میں چاہتا ہوں آپ کچھ روشنی ڈالیے آپ کے اس وصف پر۔ دیکھیں، آپ عرب کی بہت بڑی تاجرہ تھی، آپ کے والد گرامی
نے جو کاروبار تھا اس کا آگے آپ وراثت کے اندر ملا، لیکن اس کاروبار کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے چلایا، ایک بہت بڑی امپائر بنائی۔ آپ نے مختلف لوگ ہائر کیے ہوئے تھے، کچھ کو کمیشن کی بنیاد پر اور کچھ کو جو ہے وہ تنخواہ کی بنیاد پر آپ اپنا مال دے کے روانہ کرتی تھی، اور اس کے بعد یمن میں اور شام کے اندر آپ کا مال جو ہے وہ جایا کرتا تھا۔ لیکن آپ یہ دیکھیں رئیس بھائی کہ ایک تاجر ہوتا ہے، اس کا مال جا رہا ہوتا ہے تو لوگ چیٹ کر جاتے ہیں، فراڈ کر جاتے ہیں، لیکن آپ کتنی ذہین اور فطین تھی کہ سارے معاملات کو بہت اچھے طریقے سے چلاتی بے شک بے شک۔ اور آپ نے عرب کے اندر اس اعتبار سے بھی ایک عرب کی ذہین ترین خاتون تھی بے آپ، شک۔ اور عرب کی جو ہے ایک امیر خاتون تھی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کا مال لے کر گئے تو آپ کے نگاہ نے دیکھا کہ یہ نوجوان جو ہے ایک سب سے بڑھ کر صادق ہے اور امین ہے، اور کاروبار کے لیے سب سے بنیادی چیز یہی ہوتی ہے کہ آپ کے ٹیم ورک کے اندر اگر کوئی امانت دار آدمی مل جائے۔ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ آگے اور پیچھے کرنے کے اندر لوگوں کی پسند ناپسند کا ہوتا ہے، بالکل بالکل۔ لیکن انہوں نے یہ دیکھا کہ سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ امانت و دیانت، یہ اگر نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سارا کاروبار حوالے کیا، اور اس کے بعد آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب منافع لے کر آئے شام سے تو بہت زیادہ منافع تھا جو آپ کے تمام اسفار کے۔ تو اس اعتبار سے دیکھیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے گویا آپ کو بھی چن لیا۔ رب تبارک و تعالیٰ نعمت ظاہر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اے حبیب وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا، رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو غنی کیا۔ کیا بات۔ بظاہر کوئی کاروبار اس وقت نہیں تھا، لیکن یہ رب تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، چونکہ کار نبوت چلانا تھا اور کار نبوت کے لیے مالی آسودگی عطا فرمانی تھی۔ تو آپ کے عالیہ کو دیکھیں، آپ کے ساتھیوں کو دیکھیں، سیدنا صدیق اکبر جیسے عطا فرمائے، سیدنا عثمان غنی جیسے عطا فرمائے رضی اللہ، عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ، عبدالرحمن بن عوف جیسے عطا فرمائے، کیا بات۔ جنہوں نے اپنا سارا کاروبار، اپنی سارے پروفٹ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر نچھاور کر دیا، اور اوپر سے عالیہ گھر کے اندر، اللہ اکبر۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اخلاق کا معیار قرار دیا ہے وہ یہ ہے کہ خیرکم خیرکم لاہلی وانا خیرکم کیا لاہلی، بات ہے، سبحان فرمایا کہ تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا بے ہے، شک بے شک۔ اور گھر والے دنیا جہان کے، فرمایا گھر والے اعتماد نہیں کرتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پر آپ کو وہ ایمان عطا فرمایا، وہ صداقت عطا فرمائی کہ جس کی نظیر نہیں ملتی ہے، کہ آپ نے اپنا مال تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا۔ یہ آج ہماری بہنوں کے لیے جیسے علماء کرام نے ذکر فرمایا کہ وہ کون سی آپ کی سیرت کے پہلو ہیں، تو بالکل اسلام کے حدود و قیود میں رہتے ہوئے اگر آپ کوئی چیز کرتے ہیں، لیکن اس چیز کا خیال رکھیں کہ وہ امانت و دیانت کے ساتھ ہو، راست بازی کے ساتھ ہو، اور اس کے بعد کرنے کے بعد آپ اپنے خاندان کی کفیلہ بنیں اور اپنے خاندان کو آگے بڑھانے کا۔ شیب ابی طالب کا واقعہ ہوا، مشکل ترین حالات ہو گئے، لیکن ان مشکل گھڑی کے اندر بھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی، اور پھر حضور کی جتنی اولاد ہے سوائے حضرت ابراہیم کے، وہ ساری کی ساری سیدہ کے بطن سے ہے۔ اللہ نے آپ کو یہ بھی اعزاز عطا فرمایا، سیدہ فاطمہ الزہرا، حضرات حسنین کریمین، شاہ سوار کربلا، وہ آپ کے آگے نواسے ہیں، اور جن کے ذریعے اللہ نے اسلام کے پرچم کو بلند و بالا فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علامہ حافظ اویس احمد صاحب تشریف فرمائے، ہم ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کے تناظر میں یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کی سیرت سے جو پیغام مل رہا ہے اطاعت رسول اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، وہ کیا ہے پوری امت کے لیے کچھ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً سیدہ کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اطاعت ہے اور ان سے جو محبت ہے وہ بھی بے مثال ہے۔ بے شک بے شک۔ حضور علیہ السلام کے عقد نکاح میں آنے کے بعد انہوں نے حضور علیہ السلام کی ناخن برابر بھی کبھی نافرمانی نہیں کی، بے شک بے شک۔ اور اتنی مزاج شناس تھی، ذہین تھی، جیسے علامہ صاحب نے ذکر کیا، سمجھدار تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو اتنی محبت ہو گئی کہ کوئی کام حضور کو کہنا بھی نہیں پڑتا تھا، اللہ وہ حضور کے کہنے سے پہلے حضور کا چہرہ دیکھ کے وہ کام مکمل کر دیا کرتی تھی، اور حضور کے مزاج میں اتنا ڈھل گئی تھی کہ حضور کا رہن سہن انہوں نے دیکھا، حضور کی سادگی انہوں نے دیکھی۔ تو ایک مرتبہ حضور تشریف لائے تو آپ نے پیوند لگا ہوا کپڑا پہنا ہے، اللہ، تو حضور نے کہا ختیجہ آپ یہ کسی کو دے دیتی لباس، اور آپ نیا لباس پہنتی؟
تو کہنے لگی یا رسول اللہ میرے لیے تو آپ کافی ہیں. ہائے 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 سبحان اللہ. یعنی اب وہ چیزیں جو ہے نا، یعنی حضور کے مزاج میں وہ ڈلی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ان کی محبت تھی وہ اس قدر تھی کہ حضور علیہ السلام کو خوش کرنے کے لیے، اللہ حضور کو راضی کرنے کے لیے ہم وقت وہ مصروف عمل رہتی. کیا ابھی جو مفتی صاحب نے حدیث پڑھی کہ جنت میں جو ان کو محل ملے گا اس کے اندر جو ہے وہ تھکاوٹ نہیں سفید موتیوں والا ہوگی، محل. شور نہیں ہوگا. دیکھیں یہ میرے خیال میں شاید کسی کے لیے محل کا اعلان آپ تو ہوتا ہے. پروٹوکول دیکھیں اس محل کا، شور و غل نہیں ہوگا. ہاں شور و غل نہیں ہوگا. کا لفظ آیا اس کو اگر آپ سیدہ کی زندگی سے جوڑے نا، جب حضور نے اعلان نبوت کیا تو پورے عرب میں شور مچ گیا، مکہ میں شور مچ گیا. اس شور میں حضور کو سہارا دینے والی وہ تھی، اللہ حضور کی تکلیفوں کو جذب کرنے والی وہ تھی، بے شک حضور کے لیے تھکنے والی وہ تھی. جنہوں نے کبھی کسی کام کو ہاتھ نہیں لگایا تھا نا، حضور سے شادی کے بعد حضور کا کھانا خود بناتی تھی، اللہ حضور کے کپڑے خود دھوتی تھی، کیا بات. سارے کام اپنے ہاتھ سے کرتی تھی. سبحان جب اللہ نے محل کا اعلان کیا نا تو کہا میرے نبی اور میرے رسول کے لیے تھکنے والی ایسا محل دوں گا جس میں تھکاوٹ نہیں ہوگی، سبحان اللہ. جس میں شور نہیں ہوگا. تو ان کی زندگی میں جو حضور کی محبت کا یہ خاص پہلو ہے. حضور سے پوچھتی تھی آپ کے رشتہ دار کہاں کہاں ہیں، وہ میرا رشتہ دار ہے. وہ میں اپنا مال اور تحفے لے کے حضور کو خوش کرنے کے لیے اپنا مال حضور کے رشتہ داروں میں جا کے تقسیم کیا کرتی. سبحان اللہ. یعنی کوئی پہلو ایسا نہیں ہے زندگی کا کہ جس میں انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو کبھی پس پش ڈالا ہو. ہم کہہ سکتے ہیں وہ فنا فر رسول کے مقام. بے شک. مفتی صاحب قبلہ کیا ارشاد فرمائیے گا، آج کے موضوع سے متعلق کیا پیغام دیجیے گا ہمارے ناظرین میں؟ بس میں تو خیر پیغام دے چکا ہوں. آپ نے ارشاد فرمایا تو یہی کہ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کاش سیرت کو اور دیگر امہات المومنین کی سلیبس کا حصہ بنایا جائے. سبحان اللہ. اور ہمارے اداروں میں خاص طور پر اس کا ایک لٹریچر بنا کر وہ پڑھایا جائے. دینی طالب علم بھی پڑھتے ہیں ویسے، اور یہ حدیثیں آتی ہیں تو شرح بھی بیان ہوتی ہیں، نصاب میں بھی شامل ہے. جی بالکل ٹیکسٹ بورڈ کی جی جی. اور خاص طور پر مطلب یہ چیزیں جس طریقے سے ہم بیان کر رہے ہیں نا، ایک ہوتا ہے کہ صرف نصابی چیز، اسے نصاب کی نیت سے ہی پڑھنا صرف امتحان پاس کرنے کے لیے، پھر حقیقتاً برکت حاصل نہیں ہوگی. واقعی اسے سیرت کے طور پہ پڑھیں اور اپنانے کی نیت سے، اور پھر اپنا احتساب کر کے اپنے اندر مثبت تبدیلیاں پیدا کریں تو انشاءاللہ معاشرے پہ بہت اچھے اثرات مرتب. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنا ہے. یہ وہ عظیم خاتون ہے، اللہ اکبر، کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا جب سب نے مجھے جھٹلایا تو انہوں نے میری تصدیق کی. اللہ اکبر. آپ کے انتقال پر سرکار علیہ السلام نے آپ اور آپ کے چچا حضرت ابو طالب کے انتقال پر عام الحزن قرار دیا، یعنی غم کا سال قرار دیا اسے، اور فرمایا آپ کے انتقال پر کہ یہ وہ ہیں جو صابرہ ہے، آمنہ ہے، مومنہ ہے. اللہ اکبر. تو ایسی عظیم المرتبت ہستی کی خدمت میں ہم نے آج اپنی عقیدت نظر کی. اللہ تعالی ہمارا یہ ذکر اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان کے صدقے اور طفیل پوری امت مسلمہ پر اپنا خاص کرم اور فضل فرمائے. ناظرین محترم، اگلا سیگمنٹ جو ہوگا وہ ہوگا اظہار عقیدت. آج برادر اعلیٰ حضرت مولانا حسن رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ٹریبیوٹ پیش کیا جائے گا، اور اس کے بعد آذان فجر کا وقفہ ہوگا، اور اس کے بعد ہم آپ کے مسائل اور ان کا حل کے ساتھ حاضر ہوں گے، جس میں قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں. میں علامہ حافظ اویس احمد صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ ادا کروں گا. علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ ادا کروں گا. قبلہ کی سرپرستی ہمارے ساتھ رہے گی انتہائی سحر تک انشاءاللہ. آپ سرپرستی فرمائیں گے، ہمارے ساتھ ٹرانسمیشن کا حصہ رہیں گے، اور ثنا خاں بھی انشاءاللہ عقیدت نظر کریں گے. ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے سارے مہینوں سے